لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. فقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں،
روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی ماہ رجب المرجب میں، اسی رجب کے مبارک مہینے میں خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، الہ العالمین، احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف میں بلایا تھا۔ اسی ماہ رجب میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی ماہ رجب میں سب سے پہلی مرتبہ التحیات پڑھی گئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آج سے 1447 سال پہلے آج کا نوجوان وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں کون سے مہینے میں گئے، انگریزی تاریخ کیا تھی۔ آج کا نوجوان نہیں جانتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو کتنا وقت ہو گیا۔ آج کا نوجوان نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سے سن میں، کون سی تاریخ میں اور کس دن ادا کی۔ اگر امریکہ کا کوئی پروفیسر، انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر ہماری داڑھی دیکھ کر، آپ کی ٹوپی دیکھ کر کہ یو آر لکنگ اے مسلم، یو آر اے فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کی داڑھی بتا رہی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی ٹوپی بتا رہی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارکہ پر عرش معلیٰ سے سب سے پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ اگر وہ یہ سوال کر بیٹھے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہمارے پاس ساری باتوں کا علم ہے، موبائل کا علم آ گیا، ایک ایک فنکشن کا علم آ گیا، کاروبار کرنا آ گیا، بزنس کرنا آ گیا، تجارت کرنی آ گئی، رشتوں کو نبھانا آ گیا، ددیال ننیال سسرال کے رشتوں کو، دوستی یاری، رات بھر گپ شپ کرنا، گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، ساری باتوں کا علم ہے۔ اگر نہیں علم ہے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی صاحبزادے کتنے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بھانجیاں، ہماری بھتیجیاں، ان کا بھی وقت گزر رہا ہے موبائل پر، سہیلیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، سسرال والوں سے باتیں ہو رہی ہیں، نندوں سے باتیں ہو رہی ہیں، دیوروں سے باتیں ہو رہی ہیں، سب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنتی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تذکرہ خیر کر دیں۔ 24 گھنٹے میں ہمیں وقت نہیں ملتا کہ جس بیٹی کی پیدائش سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے بیٹی کے والد بنے، لاؤ ان بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کر لیں۔ نبی کی جو بیٹی ماہ رمضان میں 20 رمضان کو انتقال کر کے جنت الفردوس روانہ ہو گئی، سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، لاؤ بی بی رقیہ کا ذکر کر لیں۔ نبی کی ایک بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو دلہن بنی تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، بی بی رقیہ بھی دلہن تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ماہ رمضان میں جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ آج ہمیں اپنے دامادوں سے بڑی محبت، اپنے نواسوں سے بہت محبت، اپنی نواسیوں سے بڑی محبت، اپنے بھانجوں پہ سب کچھ قربان، اپنے بھتیجوں پر سب کچھ باقاعدہ لٹا دیتے ہیں۔ وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ رسول کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، اب شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ٹاپک موضوع وشے بدلے گا نہیں۔ وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں
نبی جن کے صدقے میں پیار سے بھرے ہوئے ہمارے بیوی بچے ملے، ان نبی کے گھر والوں کو امت نے بھلا دیا۔ مارٹن کوپر کے بنائے ہوئے موبائل کو یاد رکھا، 3 اپریل 1973، 3 اپریل 1973 میں پہلی مرتبہ مارٹن کوپر نے موبائل بنایا۔ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ معصوم بچے، 4 سال کے بچے بغیر موبائل دیکھے کھانا نہ کھائیں، ناشتہ نہ کریں۔ 3 سال کی بچیاں ماں کا دودھ نہ پیے بغیر موبائل دیکھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جب تک کارٹون نہ لگائے جائیں تو 5 سال کا معصوم بچہ اپنا کھانا نہ کھائے۔ نوجوان موبائل کو دیکھ کے واقعات اپنا بھوش خراب کر لیں، ٹی وی سیریل دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، پکچریں دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھیں۔ اسی موبائل میں بہت ساری معلومات ہیں، اسی موبائل میں بہت ساری جانکاری ہے، اس موبائل میں بہت ساری باقاعدہ معلومات ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں، جیولوجی کی باتیں، کاسمولوجی کی باتیں، سائیکولوجی کی باتیں، سائٹولوجی کی باتیں، وگیان کی باتیں، معلومات کی باتیں، نالج کی باتیں، بہت ساری نالج کی باتیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گاؤں میں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں وقت پر بھیج دیا، اور اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت جلسے میں ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کو سلام کر سکیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس عظیم الشان جلسے کی سب سے پہلے دعوت دینے والے عزت مآب علی جناب مولانا محمد مشتاق صاحب المظاہری دامت برکاتہم، جنہوں نے اس ناچیز کے لیے اپنے بہت ہی گراں قدر خیالات کا اظہار فرمایا۔ عزیزم حفظ الرحمان میاں سلمہ نے اس جلسے کی بار بار یاد دہانی کرائی۔ پھر شوکت بھائی کے بہت سارے فون آئے، ترتیب بتاتے رہے، جلسے کی تیاری کی اطلاع دیتے رہے، نوجوانوں کا جوش و ولولہ، ان کی امنگیں بتاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گاؤں کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ علم ہی کے موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، قرآن مجید کب نازل ہوا نہیں معلوم، قرآن مجید کب مکمل ہوا نہیں معلوم۔ موبائل پہ جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے بھیجے دے رہا ہے۔ قرآن مجید کو مکمل ہوئے اتنے سال ہو گئے، اذان میں اتنے حروف ہیں، کبھی ہم نے غور کیا اذان میں کتنے حروف ہیں؟ واٹس ایپ پہ کوئی کچھ بھی بھیج دے گا، بھیجنے والا عالم ہے کہ غیر عالم ہے، وہ حافظ ہے کہ قاری ہے، یا دنیا دار ہے، یا تجارت پیشہ ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، یا کوئی ایسا ہی باقاعدہ عام آدمی ہے جس کو علم بھی نہیں تاریخ کا، جس کو معلوم بھی نہیں، جس کو گیان بھی نہیں اتہاس کا۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتائیے ویسٹ بنگال، مغربی بنگال، میں عرض کر دوں پشچمی بنگال کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اگر ہم مطالعہ نہ کریں، اسٹڈی نہ کریں تو ہم کیا بتائیں گے؟ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بنگال، سبحان اللہ کے ویسٹ بنگال 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اسی بنگال کے اندر سب سے پہلی مرتبہ ہندی کا اخبار نکلا تھا 1828 میں، اسی شہر کلکتہ سے نکلا تھا، ویسٹ بنگال کی ماشاءاللہ جو راجدھانی ہے۔ اسی بنگال میں اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار جامع جہاں نما 1822 میں نکلا، منشی ہری ہر دت رائے اس اخبار کے مالک تھے۔ آج مسلمان اردو نہیں جانتا، اور اردو کا پہلا اخبار ملک ہندوستان کی تاریخ میں، بھارت دیش کے اتہاس میں اردو بھاشا کا پہلا اخبار نکالنے والے منشی ہری ہر دت رائے تھے بنگال کے۔ اور اسی ابھی 26 جنوری کے موقع پہ میں نے لکھنؤ میں جھنڈا لہرانے کے بعد، جھنڈا پھہرانے کے بعد میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جو ہمارا راشٹریہ گان ہے، جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے، جو ہمارا قومی ترانہ ہے، جن گڑ من ادھینائک جے ہے، اس کے لکھنے والے اسی بنگال کے اندر باقاعدہ روین ناتھ ٹیگور جی، شری روین ناتھ ٹیگور جی، انہوں نے باقاعدہ لکھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں یہ جو تمخمے لگے ہیں، یہ جو لائٹیں لگی ہیں، یہ جو ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، ملک ہندوستان میں عرض کر دوں جو 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان۔ 6,38,000 سے زائد گاؤں ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر۔ میں
عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ بتی لائٹ باقاعدہ اگر آئی ہے تو بنگال میں آئی ہے شہر کلکتہ کے اندر 1879 کے اندر لائٹ آ گئی تھی باقاعدہ کلکتہ میں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے۔ آپ کے پاس کتاب آج سے ہے، میں نے جن سوالوں کو قائم کیا کہ ہمارے نبی نے پہلی نماز کس تاریخ میں، کس سن میں، کس شہر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں انگریزی کے کس مہینے میں تشریف لے گئے تھے؟ عربی مہینہ تو رجب کا تھا، جو مہینہ چل رہا ہے یہ معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف میں رب ذوالجلال نے بلایا تھا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی تھی، سبحان اللہ کہہ دیے۔ معراج شریف کی شان میں بات آ گئی، معراج شریف کی رات میں حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، معراج شریف کی مبارک رات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، معراج کی شب میں باقاعدہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں عرض کر دوں آپ سے، تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور چوتھے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میں عرض کر دوں ان کے ماموں جان جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی اور معراج شریف کی مبارک رات میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور معراج شریف کی رات میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ معراج شریف کی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام جلیل القدر عظیم المرتبہ نبیوں سے ملاقاتیں کرا رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی مبارک رات میں، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی مبارک رات میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور معراج شریف کی مبارک شب میں ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہمارے آقا معراج شریف کی مبارک رات میں۔ جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا، یہ معراج شریف کا مہینہ ہے۔ بدرک کالی میں جو جلسہ منعقد ہوا وہ معراج کے مبارک مہینے میں منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر سال منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے، جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے اس جلسے میں جس درجے میں محنت کی، جس نے یہ قالین بچھایا، جس نے یہ اسٹول رکھا، جس نے پانی پلا دیا، سبھی کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے ناشتے کا انتظام کیا، کھانا پکایا علماء کرام کے لیے، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ آپ اس کے ذریعے نہیں، کتاب کے ذریعے معلوم کیجئے، اب نوٹ کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا یہ کون سا سال ہے؟ 2 لاکھ کے مجمع میں آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ 1497واں سال چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ۔ کون سا؟ 1497واں سال چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ۔ قرآن مجید کے نزول کو، قرآن مجید کے نازل ہونے کو، قرآن مجید کے نازل ہونے کی شروعات کو کون سا سال چل رہا ہے؟ 1457واں سال چل رہا ہے۔ یہ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1457واں سمجھ میں آ رہا ہے؟ شکریہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، چونکہ مجھے بنگلہ بالکل نہیں آتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں یہ اللہ کا کیسا کرشمہ، کیسی قدرت ہے کہ آپ حضرات باقاعدہ بنگلہ بھی بولتے ہیں، بنگلہ بھی سمجھتے ہیں، اور اردو زبان کا جب کوئی عالم اردو میں تقریر کرتا ہے، کوئی مقرر جب اردو میں خطاب کرتا ہے تو ماشاءاللہ آپ وہ باقاعدہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ حضرات کو اللہ نے علم بخشا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مجید کے نزول کو کتنا وقت ہو گیا؟ 1457 سال پہلے۔ آپ جب کبھی بات کریں، علمی گفتگو کریں، کتاب کی روشنی بات کریں، ایویڈنس دیں، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ باقاعدہ، میں پورے ادھارن کے ساتھ آپ بات کریں کہ پہلی مرتبہ جبریل امین کب تشریف لائے، پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے۔ جب قرآن کی پہلی آیت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 3
3 miles = 5 kilometers. 3 میل 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، غار ہرا کی بلندی پر. اور غار ہرا کی اونچائی، غار ہرا کی بلندی کتنی ہے؟ 1926 فٹ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں، سیرت رسول میں، تفسیر قرآن میں اسلام کے ایک ایک واقعے کی تفصیل موجود ہے اور دلیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پہ کب بیٹھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پہ کب تشریف فرما ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی؟ مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ ستمبر کا مہینہ 12 ستمبر سن 600 میں عرض کر دوں آپ سے 12 ستمبر سن 620 عیسوی، سن 622 عیسوی، 12 ستمبر سن 622 عیسوی میں آپ نے مکہ معظمہ چھوڑا. 20 ستمبر سن 622 عیسوی میں آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں فرشتوں کے سردار سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی مرتبہ کب تشریف لائے؟ 12 فروری سن 610 عیسوی کو. 12 فروری جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے؟ 12 فروری سن 610 عیسوی کو. آپ کو یہ تو پتا ہے یوٹیوب کے اوپر پہلا پروگرام کب جاری ہوا؟ یوٹیوب کس کا ہے؟ کس نے لانچ کیا تھا یوٹیوب کو؟ میں عرض کر دوں آپ سے جس کے اوپر تقریباً 5 کروڑ آفیشیل چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں عرض کر دوں آپ سے چارلی ہارٹ چارلی چڈ ہارلے جاوید کریم. میں عرض کر دوں آپ سے 14 فروری 2005 کو پہلی مرتبہ یوٹیوب کے اوپر پہلی نشریات، پہلی سروس جاری ہوئی، پہلا پروگرام جاری ہوا. گوگل 4 ستمبر 1998 کو لانچ ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے ساری باتوں کا علم ہے. موبائل 1973 میں بنا، یہ معلوم ہے ہم کو. ٹرین 1853 میں چلی. میں عرض کر دوں آپ سے ڈیزل کب بنا؟ 1892 میں. ڈیزل نامی شخص نے ڈیزل بنایا. جن لوگوں نے جو ایجادات کی، جو آوشکار کیا، اس کو اپنے نام سے منسوب کیا تاکہ ان کا نام زندہ رہے، ان کی آل اولاد ان کا نام لیتی رہے. جو لوگ اس چیز کا استعمال کریں وہ لوگ بھی ان کا نام لیتے رہے. ایک ذات ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اپنے نام پر کچھ نہیں رکھا. قرآن مجید کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، قرآن کریم لکھا ہوتا ہے، قرآن شریف لکھا ہوتا ہے، قرآن حکیم لکھا ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے مدینہ منورہ کا نام، میں عرض کر دوں آپ سے مدینۃ الرسول ہے. مدینہ محمد دیکھیے نہیں کہا گیا. میں عرض کر دوں زیادہ تر کیا پڑھتے آپ؟ مدینۃ الرسول. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے نام سے کوئی چیز منسوب نہیں فرمائی. دنیا والوں نے جو چیز بنائی ڈیزل، ٹرین گھسیٹنے والا ڈیزل. ڈیزل کو ڈیزل کیوں بولتے ہیں؟ اس شخص کا نام ڈیزل تھا، جرمنی کا انجینئر روڈولف ڈیزل. اس نے اپنے نام پر ڈیزل کا نام رکھا تاکہ اس کا نام زندہ رہے. آج ٹرین میں ابھی حفظ الرحمانیہ نے جو ذکر کیا، میں نے پوچھا، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ بسلری کی بوتل ہے، بسلری کی بوتل، اس کو بسلری کیوں بولتے ہیں؟ سارے لوگ سن رہے تھے، سارے لوگ، کہ شاید کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو، کسی کی نگاہ ہو ان آوشکار پر، کوئی وجہ بتائے بسلری کو بسلری کیوں بولتے ہیں، کولگیٹ کو کولگیٹ کیوں بولتے ہیں. جیلیٹ ایک بلیڈ ہوتا ہے جس سے شیپ بناتے ہیں. جیلیٹ نام کا بلیڈ آپ جانتے ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس کو ڈنلپ ٹائر کو ڈنلپ ٹائر کیوں بولتے ہیں. آج میں نے جب پوچھا ان لوگوں سے کہ بتائیے بسلری کو بسلری کیوں بولتے ہیں، کوئی بولا ہی نہیں، کوئی نہیں بولا. تو میں نے عرض کیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایک مولوی ماشاء اللہ اس کا مطالعہ کیسا ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کیسی ہوتی ہے، تاکہ ڈیبیٹ میں علمی جب گفتگو ہو، علمی مباحثہ ہو، جب کہیں پر کسی مقام پر آپ سے کوئی ہسٹوریکل کوشچن ہو، اتہاسک پرشن کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا تو سکیں، آپ یہ بتا تو سکیں. قرآن مجید دنیا میں کتنے اس وقت؟ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کس پریس سے چھاپے؟ دنیا میں حافظ قرآن کتنے ہیں؟ اب تک کے تفسیر قرآن کتنی لکھی گئی؟ ان سوالوں کے جواب کبھی ذہن میں آتے ہیں؟
یہ سوال کبھی آتے ہیں دماغ میں؟ جس مائک سے ہم بول رہے ہیں اس مائک کو بنانے والا کون؟ تھامس۔ 123 سال پہلے سن 1900 میں، ٹھیک 1900 میں مائک بنانے والے کا نام تھامس۔ ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی کے فرمان والے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق، سورہ علق کی سب سے پہلی آیت شریفہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور اس آیت شریفہ کا سب سے پہلا لفظ اقرأ، اس کے معنی پڑھیے، ادھین کیجئے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، گیان پراپت کیجئے۔ آج گیان نہیں ہے تو ہم جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں، علمی جواب نہیں دے پاتے، ہسٹوریکل جواب نہیں دے پاتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا۔ اور آپ کو کتاب کب دی گئی تھی؟ آپ کتاب والے کب بنائے گئے؟ انگریزی کی پہلی کتاب کب آئی؟ انگریزی کی پہلی کتاب کب آئی؟ 550 سال پہلے، 550 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب آئی۔ سن میں بتا رہا ہوں آپ کو، سن باقاعدہ 1473 میں 1473 میں 1473 سمجھ گئے، 550 سال پہلے انگریزی کی چھپنے والی پہلی کتاب which is the first English book، سب سے پہلی انگریزی کی کتاب کون سی؟ میں عرض کر دوں آپ سے 550 سال پہلے، اس کا نام ہے ہسٹری آف ٹرائے۔ یہ انگریزی کی سب سے پہلی کتاب تھی۔ اس کے چھاپنے والے کا نام، رائٹر کا نام سن لیجئے، لیکھک کا نام سن لیجئے، ولیم کیکسٹن۔ ولیم کیکسٹن، میں عرض کر دوں آپ سے، he was the writer of that book، وہ اس کتاب کا رائٹر تھا۔ 550 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب آئی۔ اور قرآن کب آیا؟ سبحان اللہ کہیے پھر میں بتاؤں۔ 550 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب آئی، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ قرآن کب آیا؟ 1457 سال پہلے قرآن آ گیا۔ تو آپ کتاب والے 1500 سال پہلے بنا دیے گئے تھے۔ تو کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، خطاب والے آپ ہیں، خطاب والے آپ ہیں، تقریر والے آپ ہیں، تحریر والے آپ ہیں، تقریر والے آپ ہیں، تحریر والے آپ ہیں، اچھے کردار والے آپ ہیں، اچھے اخلاق والے آپ بنائے گئے، تعلیم والے آپ بنائے گئے، علم والے آپ بنائے گئے، عقل والے آپ بنائے گئے، شعور والے آپ بنائے گئے، خدمت والے آپ بنائے گئے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، جب کتاب سب سے پہلے آپ کے پاس آئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے کتاب کی روشنی پیش کریں، ہم کتاب کی اہمیت کو لوگوں کو بتائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اس دنیا میں صرف اور صرف کتاب کی اور علم کی اور گیان کی بات کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں، which is the biggest library in the world at present time۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں۔ اس لائبریری کا کیا نام ہے؟ لائبریری آف کانگریس۔ لائبریری آف کانگریس۔ اس لائبریری آف کانگریس میں کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، دنیا کا سب سے بڑا پستکالیہ، دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ، پستکالیہ سمجھ گئے؟ دنیا کا سب سے بڑا پستکالیہ، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، لائبریری آف کانگریس۔ کتنی کتابیں میں نے بتائیں؟ یہ تو گوگل میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو گوگل میں اس کا ریفرنس موجود ہے۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کتب خانہ، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پستکالیہ کہاں؟ لندن میں، برٹش لائبریری، لندن میں برٹش لائبریری۔ وہاں پر کتنی کتابیں ہیں؟ 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے، 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ۔ ہم قرآن والے ہیں، اس لیے کتابوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کتاب والے بنائے گئے، آپ قلم والے بنائے گئے۔ جس دور میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، میں قلم کی بات کر رہا ہوں، یہ قلم نہیں ہے، اٹس اے پین، اٹس کالڈ اے پین، اس کو پین بولتے ہیں۔ واٹر مین نے بنایا تھا، واٹر مین نے بنایا 150 سال پہلے تقریباً۔ میں قلم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم۔ جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ تحریر سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ باقاعدہ اکشر سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ کتاب سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ مضمون سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ وشے سے واقف نہیں، اس زمانے میں قرآن نے اپنے ماننے والوں کو قلم والا بنا دیا کہ تم قلم والے رہو گے تو ہمیشہ
عزت پاؤ گے، تم تحریر والے رہو گے، کتاب والے رہو گے تو تمہارا وقار ہمیشہ بلند رہے گا۔ آج قلم چھوٹ گیا، موبائل میں سارا وقت گزر رہا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کل یا پرسوں کہنے لگے کہ ارے اتنا پرانا موبائل، یا آج ہی کسی نے کہا۔ میں نے عرض کہا جی ہاں میرا کام اسی سے چل جاتا ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری 2 بیٹیاں ہیں، وہ کہتی ہیں بابا آپ موبائل کیوں نہیں بدل لیتے، کیوں نہیں؟ ہم نے کہا بیٹیا ہمیں کچھ اور تو اس کے اندر ہمارا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، ہمیں جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، جس ٹاپک کو انٹروپولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، بہت سارے شعراء کا کلام، ادبا کا کلام، رائٹرز اور انوینشنز، ایجادات، آوشکارک کے نام، باقاعدہ آوشکار کرنے والوں کے نام، آوشکار کا تذکرہ، اور دیشوں کی ہسٹری، دیشوں کا اتہاس، ملکوں کی تاریخ اور کنٹریز کی ہسٹری، یہ ساری باتیں ماشاءاللہ، اور ہمیں فون کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد خیریت عافیت اور ختم ہو گیا معاملہ، اور کچھ نہیں۔ فیس بک کا ہم استعمال کرتے نہیں، میرے پاس فیس بک ہے بھی نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، واٹس ایپ اس لیے رکھا جب لاک ڈاؤن میں بچوں کی تعلیم آن لائن ہونے لگی تو واٹس ایپ لانچ کیا، علماء کرام بڑے خوش ہوئے، بہت سارے دانشوروں نے مجھ سے کہا کہ اب بڑی خوشی ہو گئی کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہو گیا۔ جب بچے کے پاس واٹس ایپ تھا، ہمارے پاس واٹس ایپ نہیں تھا۔ یہ تو تب ہم نے باقاعدہ واٹس ایپ ڈالا جب بچوں کی پڑھائی آن لائن ہونے لگی، تو مجبوراً باقاعدہ اس پہ لانچ کرنا ہی پڑا، چونکہ ظاہر ہے بچے گھر میں تھے اس زمانے میں۔ میں عرض کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ نے کتنا موقع بخشا تھا ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اور آپ قرآن مجید سیکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے بچپن میں کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا تھا، کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائے، وہ لاک ڈاؤن میں اللہ کا قرآن سیکھ سکتے تھے، مسجد کے امام کو لگا کر کے قرآن مجید سیکھ سکتے تھے۔ جو لوگ واقف نہیں تھے اردو سے اور بنگلہ سے، وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے تھے۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہیں، ہر نماز باقاعدہ جو فرض عین ہے ہر صاحب ایمان بالغ مرد و عورت پر، جو بھی نماز قضا ہوگی اس کی ادائیگی کا حکم ہے، اس کو باقاعدہ فرض کے درجے میں ادا کرنا ہے۔ اگر انتقال ہو گیا، ہر نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گیہوں دینا پڑے گا، ایک فطرے کی رقم، جو عید کی نماز سے پہلے آپ فطرہ ادا کرتے ہیں 2.25 سیر گیہوں، ہر نماز کا باقاعدہ کفارہ ہوگا، فدیہ یہی ہوگا کہ 2.25 سیر گیہوں۔ اور انتقال کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، انتقال کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا باقاعدہ کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا، 5 وقت کی نمازوں کا فدیہ نہیں، 6 وقت کی نمازوں کا دیا جائے گا۔ وتر کی نماز مستقل، باقاعدہ وتر کی نماز مستقل ایک علیحدہ نماز، ہم نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے اور وتر گھر میں آ کر کے مہمان خانے میں پڑھے۔ وتر و سنت و نفل، آج نفلوں کو چھوڑنے کا ایسا مزاج بن گیا کہ نفل جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، نفل کے پڑھنے پر کوئی ثواب ہی نہیں۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، مشایخین عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کو دیکھیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسے نفل نمازوں کے پابند تھے، کیسا اہتمام تھا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1999 میں ہوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت، 1955 میں کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے، اور بزرگان دین کا تذکرہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا کیا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے والے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس کی نسل پاک میں تھے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کی نسل پاک میں؟ کن کی نسل پاک میں؟ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 47ویں پشت میں، 47ویں نسل میں، 47ویں پشت میں 47ویں پوتے ہیں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرہ کیا ہونا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی، 1929 میں فضائل اعمال لکھی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کب لکھی؟ 1929 میں۔ فضائل تبلیغ کب لکھی؟ 1931 میں۔ فضائل نماز کب لکھی؟ 1938 میں۔ فضائل حج کب لکھی؟ 1948 میں۔ کتنا بزرگوں کا تذکرہ اس میں،
تو میں عرض کر رہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی چمکتی داڑھیاں، یہ آپ کی نورانی پیشانیاں اور ان پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوش جمیلہ، ان کی تبلیغ حقہ کا صدقہ ہے. ہمیں تو بنا بنایا سب کچھ مل گیا، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم خیریت سے جاتے ہیں، دکان خیریت سے آتے ہیں، کہیے الحمدللہ. خیریت سے آفس گئے اور باقاعدہ آفس کا ورک کر کے خیریت سے اپنے بچوں کے بیچ میں آ گئے. دکان گئے خیریت سے آ گئے. ذرا پوچھئے جناب پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کس قدر محنت فرمائی. معلوم کیجئے اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات طیبات کے بارے میں پتہ کیجئے، علماء کرام کے بارے میں کس قدر محنت کی ہے علماء کرام نے. باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہمیں ان علماء کرام کے نام تک نہیں پتا، ان کے کام کا کیا علم ہوگا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو کتاب آپ کے پاس سب سے پہلی مرتبہ جو آئی تھی، سب سے پہلی مرتبہ کتاب آپ کے پاس آئی. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں ہے، 15 کروڑ کتابیں جہاں پر موجود ہیں. میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہندوستان کا سب سے بڑا قرآن راجستھان کے شہر ٹونک میں، راجستھان کا شہر ٹونک میں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ تعالی راجستھان پہنچ رہے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ کل بنگالی میں جلسہ ہے، کل براکر کے قریب، براکر ایک علاقہ ہے آسنسول. میں عرض کر دوں اس کے بعد سیدھے انشاءاللہ تو وہاں اللہ چاہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کہہ لیجئے انشاءاللہ تعالی، تاکہ وقت پر پہنچے. بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کمیٹی کی. ہر شخص پر لازم ہے کہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ وفا کرے. اوفوا بالعقود. اور منافقوں کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی آقا نے یہ بتائی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک اس میں سے ایک یہ بھی ہے اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا. او تمنا خان، امانت پہ خیانت کرتا ہے. کرائے پہ مکان لیا، 3 مہینے کے لیے مکان دے دیجئے، 30 سال گزر گئے، مالک مکان کے بچے بڑے ہو گئے، کیسے اس نے بچوں کی شادی کی، وہ نانا دادا والا بن گیا. 3 مہینے کے لیے مکان لیا، نیت خراب ہوئی، امانت میں خیانت کیا، 30 سال سے وہ بغیر کرایہ دیے رہ رہا ہے اور نکلتے وقت پیسہ مانگ رہا ہے. بتاؤ تم کو کس نے اجازت دی؟ جس کے مکان میں تم رہے اس سے پیسے کی باقاعدہ تم بات کر رہے ہو، پیسہ طلب کر رہے ہو، پیسے کا تقاضا. کس بنیاد پر تمہارا وہ پیسہ جائز ہے؟ کس بنیاد پر تمہارا وہ پیسہ حلال ہوگا؟ اگر مالک مکان ناراض ہے، آپ کی نمازیں ذرا مفتی سے پوچھئے، جس مکان میں میں رہ رہا ہوں میرا مالک مکان مجھ سے ناراض ہے، میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں اس مالک مکان کے گھر میں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس مالک مکان کے گھر میں، کیا معاملہ ہے؟ ذرا مفتی سے پوچھئے کیا بتائے گا. وعدہ خلافی. ایک شخص نے آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ 50,000 روپے قرض کے طور پر دیے، بس شادی کے بعد فلاں مقام پر میرا کام ہو جائے گا اور میں کھیت بیچ کے ادا کر دوں گا اور یہ دکان بیچ کے ادا کر دوں گا، یہ وعدے کیے اور اس کے بعد آج تک نہ ہم نے ادا کیا. او تمنا خان، امانت میں خیانت کرنے والا شخص منافق ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس مقام پر آئیں گے. شوکت بھائی نے تو بہت فون کیے بار بار، ہم نے کہا نہیں وعدہ ہے تو بس وعدہ ہے. الحمدللہ گاؤں میں آئے، بہت اچھا لگا، بڑی شاندار خوشنما مسجد. الحمدللہ اللہ نے وہاں پر نماز مغرب پڑھائی، نماز عشاء پڑھائی. میں عرض کر دوں یہ سب لوگ باقاعدہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، بہت اچھا پرخلوص استقبال فرمایا. اس قدر گاڑیاں لے کر پہنچ گئے، کاریں لے کے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. علماء کی قدر باقاعدہ اگر نہیں کی جائے گی تو آپ بتائیے پھر ہمیں دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. آپ کو کس نے بتایا نمازیں 5 وقت کی ہیں؟ آپ قرآن مجید میں دکھائیے. آپ کو کس نے بتایا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید میں دکھائیے. آپ نے قرآن مجید میں تلاش کیا پہلا کلمہ؟ قرآن مجید میں تلاش کیا؟ نہیں ملے گا. آپ نے دوسرا کلمہ تلاش کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ؟ قرآن مجید میں نہیں ملے گا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ علماء کرام نے. وتر کی نماز
میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید میں نظر آئی؟ نہیں ملے گی آپ کو۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ التحیات کے بعد نماز میں، درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید میں نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کس نے بتایا؟ علماء کرام نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی؟ 4۔ قرآن مجید میں پڑھا آپ نے، حدیث شریف میں تلاش کیا، حدیث شریف کے کس باب میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ملیں گی؟ اس باب کا نام معلوم ہے؟ بخاری شریف کی 7275 حدیثیں، مسلم شریف کی 7400 حدیثیں، ترمذی شریف کی 4000 حدیثیں، مسند احمد کی 30000 روایات، مصنف عبد الرزاق نامی حدیث کی کتاب میں 40000 حدیثیں۔ کیا پڑھی اپنے؟ کیسے پتا چلے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے۔ ہماری شادی شدہ بہنوں کو اپنی نند کا نام معلوم، نندوئی کے نام معلوم، دیور کا نام معلوم، دیورانی کا نام معلوم، جیٹھ کا نام معلوم، جیٹھانی کا نام معلوم، ساس کی طبیعت معلوم اور سسر کا مزاج معلوم، سب کچھ معلوم ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے۔ اپنے نواسے کی محبت میں کئی اپنے پوتے کو بھول جائیں، اپنے بیٹوں سے باقاعدہ بیر کر لیں، اپنے نواسوں کی محبت میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے، سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قصبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 جنتی نواسوں کے نام لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی زینبی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ آگے آ جائیے بیٹا، آسانی رہے گی مخاطبت میں، جب لوگ نظر آتے ہیں تو ذرا دل بھی لگتا ہے۔ آگے میں عرض کر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا، سبحان اللہ، نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، علی کے نور نظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس امت کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان بارگاہ ربانی میں قربان کر دی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے مسافر تھے حسین کربلا کے میدان میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ مومن خواہ مومن کا شعر ہے، یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جمعے کے دن شہید ہوئے تھے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت مطابق 55 سال آپ کی عمر شریف، 55 سال 5 مہینے، اور دوسری روایت کے مطابق 56 سال 5 مہینے۔ واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، صحیح بات کریں اللہ تعالیٰ۔ شہید ہو گئے، صاحبزادے بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر رحمت اللہ علیہ 18 سال کے جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ کسی کی نماز نہیں چھوٹی، کسی کی تلاوت نہیں چھوٹی، کسی کی ایک سنت رسول نہیں چھوٹی۔ آج ہمارا کھانا سنت کے خلاف ہے، ولیمے میں کھڑے کھڑے کھانا کھائے لے رہے ہیں، کھڑے گھوڑا کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے۔ کیا ہم گھوڑے ہیں؟ گھوڑے کو کبھی بیٹھ کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کھانا کھلایا وہ آج وہ اسی کھا رہا ہے۔ ہاتھی آپ کو بیٹھ کر کے باقاعدہ حکم دیا گیا کھانا کھانے کا، بیٹھ کے۔ ہاتھی کرسی میں بیٹھ کے کھانا کھا پائے گا؟ غور کیجئے، آپ بیٹھ کے کھا لیجئے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی بھی ہو، سر ننگا نہ ہو۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا، اس شخص سے روایت نہیں لیتے تھے، اس شخص سے حدیث قبول نہیں کرتے تھے جو ننگے سر پھرا کرتا تھا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جس طرح بے داڑھی آدمی فاسق ہے، ویسی ننگے سر پھرنے والا فاسق ہے۔
اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کی شہادت قبول نہیں، بے داڑھی کی، بے نمازی کی، بے ٹوپی کی. ٹوپی تو تاج ہے آپ کے سر کا. مومن کی پہچان ہے ٹوپی، مومن کی شان ہے. دیکھ لیجیے آپ باقاعدہ شمائل ترمذی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ٹوپی کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ بیت الخلاء جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، پاخانے جا رہے ہیں، ننگے سر جا رہے ہیں، جبکہ دعا آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی، بتا دی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے بیت الخلاء جانے کی. ٹوپی لگا کے جاؤ، سر کو ڈھانک کے جاؤ، یہ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ تم محفوظ رہو. نکلو تو پھر دعا پڑھو. میں عرض کرتا ہوں آپ سے آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. بڑی بڑی کمپنیوں کا ایڈورٹائز خوب یاد ہو جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ خوب یاد ہو جاتے ہیں، مگر دعائیں یاد نہیں کی، ایک مزاج ہی نہیں بنا. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. جب بھی آئینہ منہ دیکھی تو یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا ویسی میری عادت کو بھی اچھا بنا دیجیے. سونے سے پہلے پڑھیے اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا. سو کے اٹھیے تو پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اپنے عمل سے تو ظاہر کریں. وضو میں 18 سنتیں، غسل میں 14 سنتیں ہیں. کل جمعہ ہے، نہائیں گے، غسل کریں گے، کتنی سنتیں ادا کریں گے؟ کہیے 14 انشاءاللہ. نہانے میں غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ 14. صرف جمعے کا غسل سنت ہے، باقی عام دنوں کا غسل سنت نہیں ہے. وہ مباح ہے، جائز ہے. پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نہا لیے. گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو نہا لیے. کہیں سے دور سے تھکے ماندے آئے، تھکن محسوس ہو رہی ہے، تازگی چاہتے ہیں آپ، بدن میں فریشنس چاہتے ہیں تو نہا لیے. یہ مباح ہے یعنی جائز ہے، یہ سنت نہیں کہلائے گا. سنت غسل 5 ہیں بس. عمرے کی نیت سے جائیے، عمرہ کی نیت سے جائیے، جو غسل کریں گے وہ سنت. عرفات کے میدان میں جب حاجی جاتے ہیں 9 تاریخ کا غسل وہ سنت ہے. عید والے دن کا غسل، عید کے دن کا غسل سنت ہے. بقرعید کے دن کا غسل سنت ہے، اور جمعے کے دن کا غسل سنت ہے. کل جو آپ غسل کریں گے وہ سنتی غسل ہوگا، کہیے انشاءاللہ. آج جو آپ نے غسل کیا، جب پرسوں جو غسل کریں گے وہ غسل مباح ہوگا، یعنی جائز غسل ہے، درست ہے، جائز ہے. میں عرض کرتا ہوں لیکن سنتی غسل جمعے کا غسل ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے جمعہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب پڑھا، کون سی تاریخ میں پڑھا، تو کتنے لوگ جواب دیں گے 24 ستمبر سن 622 عیسوی کو محلہ بنی سلمہ مدینہ منورہ کے قریب. اس سوال کا جواب میں عرض کر دوں آپ سے. جو سوال قائم کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کس سن میں پڑھی؟ 11 جنوری. کہیے سبحان اللہ. 11 جنوری بروز منگل. ایک بات تو سبحان اللہ کہیے. 11 جنوری بروز منگل 600 سن 624 عیسوی عربی تاریخ. مہینہ آ رہا ہے شعبان کا، اگلا مہینہ شعبان المعظم کا ہے. شعبان المعظم کی 15 تاریخ نماز ظہر کے وقت، نماز ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہیں. نماز ظہر کی کون سی رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ بدلا؟ بیت المقدس سے اتر کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر؟ یہ قبلہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رخ پر نماز پڑھتے تھے. پہلے اس رخ پر مکہ معظمہ میں رہے 13 سال، اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف، فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 17 مہینے تک، تقریباً 16.5 مہینے، 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں آپ نے اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سن 2 ہجری 11 جنوری منگل کا دن نماز ظہر کی 4تھی رکعت میں ہیں. ہمارے آقا آسمان میں دیکھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان میں دیکھنا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قرآن مجید میں آیت شریفہ قیامت تک کے لیے نازل فرما دی. اے محبوب، اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا باقاعدہ چہرہ انور آسمان میں اٹھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو باقاعدہ اسی قبلے کی طرف باقاعدہ جس قبلے پہ آپ راضی ہیں
اس قبلے کی طرف آپ کو ہم پھیر دیں گے. اسی نماز میں اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. چوتھی رکعت میں ہمارے آقا, تیسری رکعت میں سوچا, چوتھی رکعت میں آیت آ گئی, فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے نبی آپ ابھی اسی وقت اپنے چہرے انور کو گھما لیجئے مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف. ہمارے آقا نیت باندھے باندھے اتر کی طرف سے باقاعدہ گھومتے 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 باقاعدہ قبلے کی طرف آ گئے, دکن کی طرف آئے. مدینہ منورہ کے باشندے, قابل احترام باشندے کس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ دکن کی طرف. اہل مدینہ کا قبلہ دکن کی طرف ہے, جیسے ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے نا, ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے. ہمارے ملک ہندوستان سے خانہ کعبہ کا رخ پچھم کی طرف ہے. مدینے والوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ کدھر ہے؟ دکن کی طرف. بولیے تو کم سے کم دکن کی طرف ہے. تو ہمارے آقا اتر سے باقاعدہ دکن کی طرف آئے. یہ واقعہ کس مہینے پیش آیا؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ ماشاءاللہ ایمان افروز واقعہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے شعبان کا اگلا مہینہ آ رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اس میں علماء کرام نے مستحب لکھا ہے. روزہ بھی باقاعدہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے. بہت سارے روزے ہمارے نبی نے رکھے, کوئی 14-15 بھی رکھ سکتا ہے. ایک شعبان سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 روزے تک رکھے ہیں. 25 روزے تک, میں عرض کرتا ہوں آپ سے, 25 روزے تک رکھے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلا مہینہ 25 روزے تک رکھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اس لیے روزے کی پابندی کیجئے. بہنوں سے کہیے کہ وہ 15 شعبان 14 شعبان کی رات میں باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں, نفل نمازیں بھی پڑھیں, استغفار بھی پڑھیں, اس طریقے سے اوقار خیر بھی کریں. اگلا مہینہ شعبان کا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز شعبان کے مہینے میں ادا کی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن راجستھان کے شہر ٹونک میں ہے. 10.5 فٹ لمبا, سبحان اللہ کہتے ہیں, 7.5 فٹ چوڑا, 10.5 فٹ لمبا قرآن, 7.5 فٹ چوڑا قرآن مجید, 250 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا قرآن ہے. کہاں؟ راجستھان کے شہر ٹونک میں. اور مختصر قرآن کہاں ہے؟ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں. مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر 2.5 سینٹی میٹر لمبا. سبحان اللہ, 2.5 سینٹی میٹر یعنی 1 انچ لمبا, 2.5 سینٹی میٹر لمبا, 1.5 سینٹی میٹر چوڑا وہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں. بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے, ایک رائٹر تھے. ان کی تحریر اتنی باریک ہوتی تھی, اتنا باریک لکھتے تھے, اتنا پتلا لکھتے تھے, اتنا مہین وہ لکھتے تھے. ان کی لپی, اسٹائل آف رائٹنگ, ان کی کتابت اتنی باریک تھی کہ ان کا نام ہے ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ. ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ ایسے رائٹر تھے, وہ ایسے کاتب قرآن تھے, اتنا باریک قرآن مجید لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر, پہلے سبحان اللہ کہیے, چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی انہوں نے. چاول کے دانے. ابھی حفظ الرحمان میاں نے چاول کا ذکر کیا تو میں نے سوچا 1 کلو میں چاول کے دانے کتنے چڑھتے ہوں گے. بعد میں خیال آیا مجھے 50,000 دانے کم سے کم چڑھتے ہیں 1 کلو چاول کے اندر. میں عرض کر رہا تھا آپ سے 50,000. تو کم سے کم یہ ہے کہ جب ہم علم کی دنیا میں آئیں گے تو بہت ساری باتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم ہوتا چلا جائے گا. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ایک دن میں کتنا چلتا ہے. انسان چلتا, ہر چیز چل رہی ہے زمین کی ہر چیز چل رہی ہے. سورج چل رہا ہے 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سورج چل رہا ہے. 1,72,80,000 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں سورج طے کر لیتا ہے. کتنا؟ 1,72,80,00,000 کلومیٹر کا سفر سورج ایک دن میں طے کرتا ہے. یہ چاند جو چمک رہا ہے, جس چاند کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے, کلمے والی انگلی کے اشارے سے باقاعدہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے جس چاند کو, وہ چاند کتنی بلندی پر ہے؟ 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر یہ چاند چمک رہا ہے. ہر چیز چل رہی ہے, ہر چیز دوڑ رہی ہے. اونٹ دوڑ رہا ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اونٹ چل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ہرن دوڑ رہا ہے 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہرن دوڑ رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے,
میں عرض کر دوں آپ سے ایسا ہی گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے برق رفتاری کے ساتھ، غالباً 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ یہ زمین، ہماری زمین جو چل رہی ہے 16,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہماری زمین چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ چاند، یہ چاند جو چل رہا ہے باقاعدہ 37,000 کلومیٹر، میں عرض کر دوں آپ سے 37,000 کلومیٹر کی رفتار سے چاند چل رہا ہے۔ زمین، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو چل نہ رہی ہے، سب چل رہی، سب گردش میں ہے، سب گردش میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، چاند سورج کی ایک چال مقرر کر دی۔ آپ سائنس کی باتیں قرآن مجید سے بھی کر سکتے ہیں، آپ وگیان کی باتیں قرآن مجید سے کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو دنیا میں 80 کروڑ سے زائد قرآن مجید کے نسخے ہیں۔ خالی ایک پریس جو مدینہ منورہ میں ہے، شاہ فہد بن عبد العزیز جو عرب کے بادشاہ تھے جن کا انتقال ہو چکا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ان کا پریس کنگ فہد پرنٹنگ پریس ایک سال میں میں عرض کر دوں آپ سے، ایک سال میں 1 کروڑ قرآن مجید چھاپتا ہے وہ پریس، ایک سال میں 25 کروڑ قرآن مجید وہ پریس چھاپ چکا ہے۔ ایک پریس میں 25 کروڑ قرآن مجید چھپ چکے ہیں، تو بتائیے پوری دنیا میں اب تک کتنے قرآن مجید چھپ چکے ہوں گے، کتنے قرآن مجید چھپ چکے ہوں گے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، علم کی دنیا میں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کر لیا اللہ نے اس چیز میں برکت رکھ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں پلی تھیں، 100 بکریاں تھیں۔ آج دنیا how many goats in the world are there in the world at present time؟ دنیا میں کتنی بکریاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں کو پسند فرما لیا۔ آج بکریوں کی نسل میں کتنی برکت، سبحان اللہ کہیے پہلے، 1 ارب 8 کروڑ سے زائد بکریاں ہیں پوری دنیا میں۔ 1 ارب کتنی؟ 1 ارب 100 کروڑ بلکہ یہ کہہ لیجیے آپ 108 کروڑ کہہ لیجیے، 1 ارب 8 کروڑ بکریاں ہی بکریاں ہیں دنیا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو پسند فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کتنے گھوڑے تھے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کتنے گھوڑے تھے؟ 10 گھوڑے تھے۔ آج پوری دنیا میں کتنے گھوڑے ہیں؟ آج پوری دنیا میں، سبحان اللہ کہیے پھر بتاؤں گا، آج پوری دنیا میں 6 کروڑ سے زائد گھوڑے ہیں، سبحان اللہ 6 کروڑ سے زائد گھوڑے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، ایک دن میں کتنا مرغا کھا لیا جاتا ہے؟ ایک صاحب سوال تو ایسے سے آتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا، لکھنؤ کے تھے، کہ حضرت یہ بتائیے جہنم کس دن بنی؟ ہم نے سوچا لا ان کو جواب دے دیں کہ کیا بہت جلدی ہے جانے کی، کیا وہاں آپ جنت کے بارے میں سوال نہیں کر رہے؟ جہاں جانا ہے، جہاں کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، جہاں کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بیوی کا مہر ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جنت کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا کہ کتنی قسم کی جنتیں ہیں، جنت ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے، جنت الفردوس اور ہے، جنت دار الخلد اور ہے، جنت سبحان اللہ جنت کے نام پہ پڑھ دیجئے، جنت دار الخلد اور ہے، جنت عدن اور ہے۔ ابا آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا اس جنت کا نام کیا ہے؟ جنت دار الخلد۔ کیا نام ہے؟ جنت دار الخلد۔ انہوں نے یہ پوچھا، ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ بتائیے مرغا جو کھاتے ہیں چکن، مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا 120 ہڈیاں مرغے میں، بکری میں 189 ہڈیاں، بکرے میں ہڈیاں خصی، اس میں کتنی ہڈیاں؟ 189۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بھینس میں کتنی ہڈیاں؟ ہاؤ مینی بونز ان بیفیلو؟ بھینس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 200۔ اور انسان میں 206 ہڈیاں۔ ہاتھی میں 351 ہڈیاں۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں۔ ہاتھی میں 351 ہڈیاں، اونٹ میں 539 ہڈیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی قدرت رکھی، قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، خالق بھی اللہ۔ اب اللہ کی شان میں چند کلمات اللہ تعالیٰ بیان کرا دے اپنی شان اقدس میں۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ آپ کہیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا دینے والا کون؟ کہیے ہوا میں، فضا میں، آسمان میں اڑنے والے 4 ارب کے بعد خراب آتا ہے، کروڑ 10 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 خرب، 4 خرب پرندے، 4 خرب
चिड़िया, 4 खरब परिंदों को दाना देने वाला कौन है? اللہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے دنیا میں 6 کروڑ گھوڑوں کو گھاس کھلانے والا کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کون؟ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ. بطخ پوری دنیا میں ہاؤ مینی ڈکس، ان ڈکس بولتے ہیں بطخ کو، بطخوں کو ڈکس بولتے ہیں. ہاؤ مینی ڈکس آر دیئر ان دا ورلڈ؟ میں عرض کرتا ہوں دنیا میں بطخ کتنی ہے، بطخ کتنی ہے؟ کم سے کم میں عرض کرتا ہوں یہ تو گوگل پہ موجود ہے، اس پہ آپ جواب دیکھ سکتے ہیں. 5 کروڑ بطخوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ کہیے اللہ تعالیٰ ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے چیٹیاں کتنی ہیں دنیا میں؟ چیٹیاں میں عرض کرتا ہوں آپ سے ایک انسان میں اگر چیٹیاں بانٹی جائیں تو میں عرض کر دوں آپ سے ایک انسان کے حصے میں جو چیٹیاں آئیں گی، کس قدر چیٹیاں آئیں گی آپ کو معلوم ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے. اور اسی طریقے سے مچھر، اگر مچھروں کو اللہ ایک جگہ جمع کر دے، میں نے پڑھا مچھروں کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دے تو 5 کلومیٹر لمبا مچھروں کا پہاڑ بن جائے گا. 5 کلومیٹر 80 پدم 80 نیل، 80 خرب سے بھی زیادہ، 100 خرب کا ایک نیل ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے ان مچھروں کو کھانا دینے والا کون؟ ان مچھروں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا ہے. اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے اونٹ کو اللہ نے پتا نہیں دیا. گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی. کیکڑے کو اللہ نے دانت نہیں دیے. کیکڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے یہ ساری صفات اللہ نے رکھی ہیں. الگ الگ مخلوق میں الگ الگ صفات. تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. آپ کے بدن میں اللہ نے خون رکھا، 5.5 لیٹر خون آپ کے بدن میں رکھا. 42.5 لیٹر پانی اللہ نے آپ کے بدن میں رکھا. پانی کی کمی ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے. شکر کی کمی ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے. شکر زیادہ ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو علاج، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جائے تو علاج. سانس اگر تیز چلے تو علاج، سانس اگر ہلکی چلے تو علاج. بھوک نہیں لگتی تو علاج، اور پیٹ نہیں بھرتا کھانا کھانے کے بعد بھی تب بھی علاج. اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے. اس نے پورا نظام کتنا اعلیٰ درجے کا بنایا ہوا ہے. ہم کتنے ناشکرے ہیں. 24 گھنٹے ماشاءاللہ ہمارا دل خیریت سے دھڑک رہا ہے. 24 گھنٹے ہماری سانس ماشاءاللہ چل رہی. 1 منٹ میں 16 سانسیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ کی طرف 16 سانسیں، 18 سانسیں مستقل اللہ تعالیٰ سانسوں پہ سانسیں عطا فرما رہا ہے. 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ دل دھڑک رہا ہے باقاعدہ. میں عرض کرتا ہوں بدن میں پانی موجود ہے الحمدللہ، بدن میں پانی موجود ہے الحمدللہ. پوری کائنات اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے دکھا رہا ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں. میں عرض کر دوں سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے توسل سے میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت کاملہ عطا فرمائی. کھانا آپ نے کھایا، آپ کو ذائقہ بھی ملا، لذت بھی ملی، چبایا بھی. ان سے پوچھئے جن کی زبان کا ذائقہ نہیں ہے، جن کی زبان کا ذائقہ نہیں، جن کے دانت نہیں ہیں، وہ چبا نہیں پا رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے یہ چیز کھائیں مگر دانت سے چبا نہیں سکتے. کھا لیا، چبا لیا مگر ہضم نہیں ہو رہا ہے. کسی کو وقت پہ بیت الخلا نہیں ہو رہا ہے تو کسی کا پیشاب بہت زیادہ ہو رہا ہے، کسی کو پیشاب بہت کم ہو رہا ہے. بتائیے اللہ کی کیسی کریمی شان رحیمی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. کیا ہم 24 گھنٹے میں 500 بار استغفار نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکتے؟ 24 گھنٹے میں کیا ہم ایک تسبیح اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملے گا. ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیا ہم 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ کل جمعہ ہے، جمعہ والے دن کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم. جمعہ والے اکثرو، حدیث شریف میں ہے لفظ اکثرو، جمعہ والے دن کثرت سے درود مجھ پر بھیجا کرو. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے. تو کم سے کم 300 بار 3 تسبیح پڑھیں گے تب جا کے حدیث شریف عمل ہوگا. جمعہ والے دن یہ بھی حکم ہے کہ اگر وقت ہو تو قبرستان چلے جائیں. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جمعہ والے دن باقاعدہ قبرستان جانا مستحب ہے. مرحوموں کو ایصال ثواب کر دیا جائے، مرحوموں کے لیے تحفہ ہے. اب ایصال ثواب کوئی نہیں کرتا. مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کیسا ایصال ثواب کرتے تھے، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کتنا ایصال ثواب کرتے تھے. میں اس کو جمعہ والے دن آپ جائیے، باوضو جائیے. جو کہ بے وضو پڑھیں گے تو اس کو آپ بخش نہیں سکتے، ایصال ثواب نہیں کر سکتے. باوضو پڑھیں گے جو کچھ بھی آپ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دیجئے مرحوموں کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے مرحوم والد کو، اپنی والدہ کو. ایک قرآن مجید کا ثواب پہنچ جائے گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے بخش دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کر کے بخش دیجئے.
اللہ پاک کا نام اللہ 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 پڑھ کے بخش دیجئے، پہلا کلمہ پڑھ کے بخش دیجئے، مرحوموں کو جا کر کے ایصال ثواب کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، وقت پر زکوٰۃ نکالیے۔ 1,00,000 کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 1,00,000 کے اوپر 2,500 زکوٰۃ ہے۔ ہماری بہنوں کے پاس جو سونا رکھا ہوا ہے، یہ سونا چاہے پہنے یا رکھے رہیں، جب بٹیا کی شادی کے لیے جمع کیا ہے، ہر سونے پر جب تک وہ سونا آپ کے پاس ہے، جب تک اس سونے کی مالک ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے چچا بابا ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، جب تک وہ سونا آپ کے پاس ہے تب تک آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ شادی کے بعد پھر بیوی زکوٰۃ ادا کرے گی جس کے پاس وہ سونا رہے گا، جس کے پاس وہ سونا رہے گا۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا دینا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اپنی بیٹی اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بے شک دے سکتے ہیں۔ خیال رہے ماں کو چھوڑ کر، ماں اور باپ کو چھوڑ کر اور بیوی کو چھوڑ کر، والدین اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اہلیہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اہلیہ کا خرچ اپنے پاس سے ہم اٹھائیں گے۔ یہ ہم نکاح میں وعدہ کرتے ہیں باقاعدہ قاضی صاحب سے، یہ تو آپ نے نکاح میں وعدہ کیا ہے۔ اہلیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے بیٹی بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ داماد جو کہ باہر کا ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی تعلق، نطفے کا تعلق نہیں ہوتا، میں عرض کر دوں اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی تو اپنے خون کا رشتہ ہے اس سے، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چچا کو دے دیجئے، ماموں کو دے دیجئے، چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور باقاعدہ خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بھابھی صاحبہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پریشان ہے، چھوٹے بھائی کو زکوٰۃ دے دیجئے، بڑے بھائی کو زکوٰۃ دے دیجئے، سب کو زکوٰۃ دے دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی والدہ کو نہیں دے سکتے، والد کو نہیں دے سکتے، اور ایسی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور سید حضرات پوچھ کے دیا کیجئے، سید تو نہیں آپ، آل رسول کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ آل رسول کی اگر مدد کرنا ہے، سید حضرات کی مدد کرنا ہے تو ان پیسوں سے مدد کیجئے جس پیسے سے آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک، اسی رجب کے مہینے میں باقاعدہ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ ذکر رسول کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی۔ اب سبحان اللہ کہہ دیجئے شان رسول میں، امام الانبیاء ہمارے، اب آپ سے اجازت لیں گے، ابھی کھانا بھی باقی ہے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسخیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ سمجھ لیجئے سبحان اللہ ضرور کہیے، شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سیدہ اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مکرم کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ پیچھے والوں نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، رسول معظم نہیں، جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا، نبی مکرم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، پیغمبر اعظم ہمارے نبی، پیغمبر اعظم ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، حضور سید البشر، حضور سید البشر ہمارے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور سید البشر ہمارے نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے، اپنے دیش بھارت، اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے۔
دیش کی سیوا کرنے والا بنائے، مانوتا کا سندیش دینے والا بنائے، منشیتا کا اپدیش دینے والا بنائے۔ ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم سہیشنوتا کی بات کریں، ہم باقاعدہ وکاس کی بات کریں، ہم وشواس کی بات کریں، ہم کرتویہ کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم کرتویہ کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم سماج کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم باقاعدہ سمان کی بات کریں، ہم مان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں، ہم آن کی بات کریں، ہم شان کی بات کریں، ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، ہم خدمت کی بات کریں، ہم خدمت کی بات کریں، ہم تعلیم کی بات کریں، ہم کردار کی بات کریں، ہم سچے وعدوں کی بات کریں، ایک دوسرے سے باقاعدہ محبت کی بات کریں، ایک دوسرے کی مدد کی بات کریں، غریبوں کی مدد کی بات کریں، بیماروں کی دوا لانے والوں کی بات کریں، بیماروں کی دوا لانے کی بات کریں، ہم قرآن مجید کی بات کریں، ہم حدیث شریف کی بات کریں، ہم سیرت رسول کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مکتب کی بات کریں، ہم بزرگوں کی بات کریں، ہم اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بات کریں، ہم علماء اسلام کی بات کریں، ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کریں، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہم صحابہ کرام کی بات کریں، ہم دین کی بات کریں، ہم دین کی بات کریں، ہم عبادت کی بات کریں، ہم عبادت کی بات کریں، ہم ریاضت کی بات کریں، ہم تلاوت کی بات کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کی بات کریں، ہم محبت اور بھائی چارے کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر باقاعدہ قائم رکھے اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنائے، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام بیماروں کو اسپتالوں سے زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ رب العالمین، ہماری جو بیٹیاں بہنیں بھانجیاں بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرمائیے، اس گاؤں کو خوب ترقی نصیب فرمائیے، آپسی میل ملاپ محبت بھائی چارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو سجانے بنانے والے حضرات کو اے اللہ تعالیٰ خوب اجر عظیم سے نواز دیجیے اور ان کو دین کی بہترین خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔